السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں دوستوں، آج دنیا میں ہر طرف ایک پریشانی سامنے آئی ہوئی ہے، لوگ پریشان حال ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو میں تمام اہل ایمان سے درخواست کرتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور خوب استغفار اور توبہ کریں اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ یہ اس وقت جو بھی پریشانی آئی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، برپا ہو گیا، بر میں اور بحر میں، خشکی میں بھی سمندر میں بھی، جی، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں بعض ان کے اعمال کی سزا، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو جو بھی اتنے گناہ ہو رہے ہیں زمین پر، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو گناہوں سے توبہ کرنا، استغفاری کثرت کرنا، یہ اس کا علاج ہے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، اور صدقہ دیں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور کچھ صدقہ اس نیت سے کریں کہ تمام اہل ایمان کی طرف سے دے رہا ہوں، جو بھی میرا بیان سن رہا ہے اس پہ عمل کریں، کچھ صدقہ دیں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور تمام اہل ایمان کی طرف سے صدقہ دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے، یہ قسم کی بری موت لوگوں کو واقع ہو رہی ہے، تو اس سے بچنے کا یہ راستہ ہے کہ صدقہ دیں۔ اور ایک اور حدیث فرمایا باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی۔ نمبر 3، دو باتیں میں نے بتا دی، ایک تو توبہ استغفار کی کثرت، سچے دل سے توبہ اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور دوسرا صدقہ دینا۔ نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام صبح شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ حافظ ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل یوم اللیلہ میں ایک باب قائم کیا، باب ما یقول اذا راعه شیء، کہ جب کوئی خوف ہو تو کیا دعا پڑھیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، هو اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اس کو روایت کیا امام نسائی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں، ان کے الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ تو یہ دعا آسان بھی ہے، بہت آسان ہے، اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اپنے رب کو پکارنا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اس کو یاد کر لیجئے۔ اس طریقے سے حافظ بن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا اس کے بعد، باب ما یقول اذا وقع فی ورطہ، کہ جب کسی شدید پریشانی میں کوئی خوف ہو پڑھنے کا یا ہلاکت کا خوف ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ حدیث لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی تھی ایسے موقع پر کہ یہ پڑھا کرو،
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بہت آسان ہے، پھر مکرر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، فرمایا فإن اللہ یصرف بها ما شاء من انواع البلاء، کہ نبی کریم کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے، یعنی اس دعا کے جو کلمات ہیں ان کی وجہ سے جو بلائیں ہیں اس میں سے جتنی بلائیں چاہے گا ٹال دے گا، بلاؤں کو دور کر دے گا. جی تو یہ دو دعائیں میں کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے صبح شام کی دعاؤں میں بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. یہ 3 مرتبہ صبح جو پڑھے گا شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی، تو شام کو پڑھے گا تو صبح تک کوئی ناگہانی آفت بلا اس کو نہیں پہنچے گی، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کو بھی 3 مرتبہ صبح شام پڑھا جائے. اور جہاں کہیں بھی اترے، مثلا بازار میں گئے اور گاڑی روکی یا پیدل گئے، جہاں پر بھی گئے تو یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وہاں بھی پڑھ لیں. تو جب تک وہاں رہیں گے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی، یہ حدیث شریف میں فرمایا ہے. تو اسی طریقے سے ایک شخص آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ رات کہ مجھے اس زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے. فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھتے تو تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جو پڑھ لیں صبح اور شام 3 بار تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھ لیں تو بھی محفوظ ہو جائے گا. اور یہ 2 دعائیں میں نے بتائیں، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا صبح شام پڑھنے کے لیے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. فرمایا کہ تکفیک من کل شیء، تمہیں ہر چیز سے کفایت کریں گی یہ صورتیں، ان کا پڑھنا جو ہے تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گا، یعنی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تکلیف نہیں تمہیں پہنچ سکے گی. تو یہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور آیت الکرسی جیسے ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ صبح شام پڑھنے کے بارے میں بھی آیا ہے. تو صبح شام آیت الکرسی بھی پڑھی جائے، اور ہر نماز کے بعد تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں. اور یہ 3 مرتبہ اخلاص، 3 دفعہ فلق، 3 دفعہ ناس، یہ بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھا جائے. اور سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھی جائے، اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ عمل ہے کہ ہاتھوں میں پڑھ کے جسم پہ یعنی ہاتھوں میں دم کر کے جسم پر پھونکا جائے، یعنی جسم پہ پھیرا جائے ہاتھوں کو. جی ہاں، جو سامنے کا جسم کا حصہ ہے اس سے شروع کیا جائے، سر سے اور چہرے سے، اور پورا پھر آگے. اور اسی طریقے سے یہ عمل 3 مرتبہ کیا جائے تو یہ انشاءاللہ تعالی ہر بیماریوں سے، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو توبہ استغفار کی کثرت اور صدقہ دینا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ سارے اعمال ہیں حفاظت کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.